نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے. احادیث کے تکرار سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، اور اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں. ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان کتب میں سے جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ چھٹی کتاب ہے، الامامہ والجماعہ. یہ امامت کے بارے میں ہے، نماز کی امامت کے بارے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں. اور اس میں کئی فصلیں ہیں. ان میں سے پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے امامت کے بارے میں. امامت سے مراد نماز کی امامت ہے، کیونکہ امامت ایک وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے خلافت سے. امامت خلافت کے معنی میں، امامت حکمرانی کے معنی میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہم سے اور دیگر صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، وہ جناب علی کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں، جناب حسن کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں، جناب حسین کا نام آتا ہے تو امام کہتے ہیں. اور ان سے متاثر ہو کر وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور اہل سنت میں سے شمار ہوتے ہیں، اہل حدیث میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں. جناب ابو بکر کا نام لیں گے تو کہیں گے حضرت ابو بکر، جناب علی کا نام آئے گا تو کہیں گے امام علی. تو کبھی آپ نے سوچا یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اسی لیے ہے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ غلط ہے وہ ہم پہ اثر انداز ہوئے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے خلیفہ بن کر ظلم کیا جناب علی پہ، نعوذ باللہ من ذالک. اور جناب عمر بھی ظالم حکمران، جناب عثمان بھی ظالم حکمران ان لوگوں کے نزدیک. تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ امام نہیں لگے گا. جناب علی خلافت کے حقدار ہیں، ان کے نام کے ساتھ امام لگے گا. پھر ان کی اولاد خلافت کی حقدار ہے، دوسرے لوگ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، تو ان کی اولاد کے نام کے ساتھ بھی امام لگے گا. تو اس لیے یہاں پہ امام کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم میں کوئی بڑا مرتبہ. جناب علی تو علم کے لحاظ سے بھی بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں، لیکن جو امام علی کہتے ہیں ان کا مقصد امام سے کیا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ بھی وہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہاں پہ جو امامت ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ وہ امامت نہیں ہے جو حکمرانی اور خلافت کے معنی میں ہے. یہ امامت کیا ہے؟ نماز کا امام بننا، نماز میں دوسرے لوگوں کا پیشوا بننا، اس بارے میں. تو اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 5واں باب آج ہم پڑھنے لگے ہیں، باب اذا تأخر الامام.
یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب امام لیٹ ہو جائے، امام جو مسجد کا باقاعدہ امام ہے جس کو امامت کے لیے وہاں پہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اگر لیٹ ہو جائے تو باقی لوگ کیا کریں؟ حدیث نمبر 515 515 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، کہ انہوں نے، یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ لڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں، یعنی کہ غزوہ تبوک میں مغیرہ بن شعبہ بھی موجود تھے۔ قال المغیرہ، مغیرہ کہتے ہیں، فتبرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الغائط، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کس جانب؟ قبل الغائط، پخانے کی جگہ کی جانب، یعنی کہ آپ قضائے حاجت کرنا چاہ رہے تھے تو اس جگہ گئے جو جگہ قضائے حاجت کے لیے مناسب تھی، پخانہ وغیرہ کے لیے مناسب تھی، تو آپ نکلے قبل الغائط، قضائے حاجت کی جگہ کی جانب۔ فحملت معه اداوة قبل صلاة الفجر، تو میں نے آپ کے ساتھ اٹھایا، کیا اٹھایا؟ اداوتن، برتن، کس کا؟ پانی کا۔ اداوا، یہ پانی کے برتن کو آج کی زبان میں آپ اسے لوٹا کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے۔ اداوا وہ برتن جو چمڑے کا ہو اور جس میں پانی ہو، چھاگل بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو میں نے آپ کے ساتھ اداوتن، پانی کا برتن اٹھایا، کب؟ قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف واپس آئے، میری طرف واپس آئے کیا مطلب؟ یعنی کہ مغیرہ بن شعبہ آپ کے ساتھ گئے، لیکن جب وہ جگہ قریب آئی جہاں پہ آپ نے اپنی حاجت کو پورا کرنا تھا تو وہاں مغیرہ بن شعبہ رک گئے، وہ آگے نہیں گئے، آگے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں۔ تو جب قضائے حاجت کر کے آپ واپس آئے، مغیرہ کہتے ہیں جب آپ واپس آئے الیہ، میری جانب، اخذت احریق علی یدیہ من الاداوہ، اخذت میں شروع ہوا، اخذت احریق میں بہانے لگا، علی یدیہ آپ کے دونوں ہاتھوں پہ، کس میں سے بہانے لگا؟ من الاداوتی، پانی کے برتن میں سے، یعنی کہ پانی کے برتن میں سے پانی میں آپ کے ہاتھوں پہ بہانے لگا۔ وغسل یدیہ 3 مرات، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے کتنی بار؟ 3 بار۔ ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم ذهب یخرج جبتہ عن ذراعیہ، پھر آپ اپنے جبے کو اپنے بازوؤں سے نکالنے لگے، یعنی کہ اپنے بازو اپنے جبے سے نکالنے لگے تاکہ بازوؤں کو کیا کریں؟ دھو سکیں۔ پھر آپ اپنے جبے کو اپنے بازوؤں سے نکالنے لگے۔ فذاق کم جبتہ، تو آپ کے جبے کی دونوں آستینیں تنگ ہو گئیں، یعنی کہ آپ کے جبے کی آستینیں تنگ تھیں، اس لیے آپ کا بازو باہر نہیں نکلا۔ اب یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جبے سے مراد کون سا جبہ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جبہ وہ ہوتا تھا جس کی عام طور پہ آستینیں کھلی کھلی ہوتی تھی، اور یہ وہ کپڑا تھا جو مکمل ہوتا تھا، یعنی کہ جیسے آج کل اگر کبھی آپ نے جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر کی، ان لوگوں کا اگر آپ سرکاری لباس دیکھیں جو وہ اپنی خاص تقریبات کے موقع پہ پہنتے ہیں، تو نیچے تو انہوں نے ثوب پہنی ہوتی ہے، جس کو ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگ توب بھی کہہ لیتے ہیں، توپ بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ثوب، یعنی کہ عربی قمیض جو پوری وہ پہنتے ہیں۔ اس کے اوپر
جو آج کل ازہر یونیورسٹی کے لوگوں نے ایک جبہ سا پہنا ہوتا ہے جس کا اگلا حصہ کھلا ہوتا ہے، یہ حصہ کھلا ہوتا ہے، یہ حصہ اوپن ہوتا ہے، تو یہ جو ہے یہ لباس جو ہے کافی ملتا جلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جبہ سے. تو بہرحال آپ نے اس میں سے اپنے بازو نکالنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے جبے کی دونوں آستینیں کیا تھی؟ تنگ تھیں، تو آپ کے بازو باہر نہیں نکلے. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، تو آپ نے اپنے ہاتھ جبہ میں داخل کیے. حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، یہاں تک کہ آپ نے اپنے دونوں بازو نکالے جبہ کے نیچے سے، جبہ کے نیچے سے آپ نے دونوں بازو نکالے. وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، اور آپ نے اپنے دونوں بازو دھوئے. إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، کہاں تک؟ کونیوں تک. کونیاں اس میں داخل ہیں، کونیاں دھوئی جائیں گی. اور وضو کرنے والے میرے دوست احباب یاد رکھیں کہ وضو کرتے ہوئے ایک تو کونیاں خشک رہ جاتی ہیں اور ایک پاؤں کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے، تو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. ثم توضأ على خفیہ، پھر آپ نے وضو کیا اپنے موزوں پہ. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ وضو کو مکمل کیا اپنے موزوں پہ مسح کر کے، یہ مطلب ہے. ثم توضأ، پھر آپ نے وضو مکمل کیا علی خفیہ، اپنے موزوں پہ مسح کر کے. موزے کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں کے اوپر پہنے جاتے ہیں، چمڑے کے ہوتے ہیں. اگر چمڑے کے نہ ہوں، اون وغیرہ کے ہوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جرابیں کہتے ہیں. اور اگر وہ چمڑے کے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ موزے. تو موزوں پہ بھی مسح کرنا درست ہے، جرابوں پہ بھی مسح کرنا بالکل درست ہے. ثم اقبلا، پھر آپ بڑھے. کس جانب بڑھے؟ یعنی کہ پھر آپ واپس آئے اور بڑھے رہائش کی طرف، جہاں پہ خیمے لگائے ہوئے تھے، جہاں پہ پوری فوج ٹھہری ہوئی تھی، وہاں آپ آئے. قال المغیرہ، مغیرہ کہتے ہیں فاقبلت معه، تو میں بھی آپ کے ساتھ آیا. آپ آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ آیا. حتی نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، حتیٰ کہ ہم لوگوں کو پاتے ہیں، کیا کس حالت میں پاتے ہیں؟ لوگوں کو ہم پاتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا چکے ہیں، آگے کر چکے ہیں. آگے کہاں؟ مصلی امامت پہ. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام ہیں وہ لیٹ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پاتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر چکے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو نماز پڑھائیں. فصلی لہم، تو انہوں نے ان کو نماز پڑھائی، ان کو نماز پڑھانی شروع کر دی. فادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی الرکعتین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت پا لی. یہ کس نماز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ نماز فجر کے بارے میں. فصلی مع الناس رکعت الاخرہ، تو آپ نے لوگوں کے ساتھ آخری رکعت ادا کی. فلما سلم، تو جب سلام پھیرا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. کیوں؟ یتم صلاتہ، آپ اپنی نماز کو مکمل کرنے لگے کیونکہ آپ کی ایک رکعت رہ گئی تھی. فافزع ذلک المسلمین، تو اس چیز نے مسلمانوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، خوف زدہ کر دیا. یعنی کہ جب انہوں نے سلام پھر کے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے 1 رکعت رہ گئے اور آپ پہنچ گئے تھے اور بطور مقتدی نماز پڑھی ہے، آپ تو امام ہیں، پوری امت کے امام ہیں، قیامت تک کے لیے امام ہیں، تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں 1 رکعت پڑھی ہے، ہم نے امام کو مقتدی بنا دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اس چیز نے لوگوں کو کیا کر دیا؟ پریشان کر دیا. پریشان ہو گیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کیوں نکلے. فاکثروا التسبیح، تو انہوں نے سبحان اللہ کثرت سے کہا.
سبحان اللہ کہنے لگے ان کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. فاکثروا التسبیح، انہوں نے کثرت سے کیا کہی؟ تسبیح کہی. فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کر لی، اقبل علیہم، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ صحابہ کرام کی طرف. ثم قال، پھر آپ نے کہا احسنتم، تم نے اچھا کیا ہے. صحابہ کرام پریشان بیٹھے تھے کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے، تو آپ نے ان کو تسلی دی، ان کی گھبراہٹ دور کی، ان کا خوف دور کیا. آپ نے کیا کہا؟ احسنتم، تم نے اچھا کیا ہے. او قال، یا آپ نے کہا قد اصبتم، تحقیق تم نے درست کام کیا ہے. تم نے جو کیا ہے کیا کیا ہے؟ درست کیا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے. یغبطہم، آپ ان کی ستائش کرنے لگے، آپ ان کی ستائش کرنے لگے، ان کی ستائش کرنے لگے. ان صلوا الصلاۃ لوقتها، اس بات پہ کہ انہوں نے نماز کے وقت پہ ادا کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر امام لیٹ ہو اور معلوم نہ ہو کہ کتنے لیٹ ہیں، ایک ہے کہ 1 منٹ لیٹ ہو گیا، 2 منٹ لیٹ ہو گیا، 3 منٹ لیٹ ہو گئے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور عشاء کی نماز میں آپ بہت زیادہ لیٹ ہوتے تھے تو صحابہ کرام انتظار کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو آگے کیا ہو چلو جی ہم نماز پڑھ لیں، بلکہ ایک بار اتنے لیٹ ہو گئے. آپ لیٹ نہیں ہوئے کیونکہ عشاء کی نماز لیٹ پڑھنا افضل ہے، یہ ہے مطلب اس کا. تو جناب عمر فاروق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دے کر کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام، بچے بھی سونا شروع ہو گئے، عورتیں بھی سونا شروع ہو گئی ان کی جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ آپ باہر نکل گئے تھے تو معلوم نہیں ہے کہ کب آئیں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہے، محدود وقت ہے. تو صحابہ کرام نے پھر کیا کیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور نماز پڑھ لی. تو اس سے پتہ چلا کہ آج کل کی کسی مسجد میں اگر امام صاحب لیٹ ہیں اور انتظار کرنا ممکن نہیں ہے اور انتظار بڑھ رہا ہے اور لوگوں نے نکلنا ہے اپنی کسی حاجت مجبوری کی وجہ سے، تو کسی اور کو امام بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے بعد باب نمبر 6، باب الامام یخرج لعلۃ. یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام یخرج نکل جائے لعلۃ، کسی وجہ سے، کسی سبب سے. امام موجود ہے، نماز ہونے لگی ہے تو امام نکل جائے کسی وجہ سے. کیا یہ درست ہے اور اس موقع پہ کیا کریں گے؟ اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 516، 516 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما. نماز کی اقامت کہہ دی گئی، نماز کی اقامت کہہ دی گئی، وعدلت الصفوف، اور صفیں ٹھیک کر دی گئیں، برابر کر دی گئیں، قیاماً، اس حال میں کہ صف کے لوگ کھڑے تھے، ان کے لوگ کھڑے ہیں اور صفیں بنا دی گئی ہیں، اقامت کہہ دی گئی ہے. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف نکلے. کہاں سے؟ گھر سے، حجرے سے آپ نکلے. فلما قام فی مصلاہ، تو جب آپ کھڑے ہوئے فی مصلاہ، اپنی نماز کی جگہ پہ، جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ بطور امام نماز پڑھایا کرتے تھے. تو جب آپ کھڑے ہوئے اپنی جائے نماز میں، جائے نماز سے مراد کیا ہے؟ نماز کی جگہ. تو ذکر، آپ کو یاد آیا کہ انہ جنوب، کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو یاد نہیں تھا، ورنہ آپ اس حالت میں مسجد میں داخل نہ ہوتے، نماز پڑھانے کے لیے اس حالت میں نہ آتے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب
نہیں تھے، اور پتہ چلا کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہونے کے باوجود بشر تھے. اور یہی آپ کا کمال ہے کہ آپ بشر تھے، بشر ہو کر وہ کارنامے سر انجام دیے جن پہ آج دنیا فخر کرتی ہے، جن کارناموں کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں ہے. تو آپ کو یاد آیا کہ انہ جنب، کہ آپ کیا ہیں؟ جنابت کی حالت میں ہیں. فقال لنا، تو آپ نے ہم سے کہا مکانکم، اپنی جگہ پہ رہو، یعنی کہ ادھر ہی رہو، یعنی کہ میرا انتظار کرو، اپنی جگہ پہ رہو، جانا نہیں ہے، میں آ رہا ہوں. مطلب یہ ہے اس بات کا. ثم رجع، پھر آپ واپس آئے. واپس کدھر آئے؟ نہیں، واپس پھر آپ واپس گئے. آئے کا لفظ یہاں بولنا مناسب نہیں ہوگا، عربی میں تو لفظ ایک ہی رہے گا. ثم رجع، پھر آپ واپس گئے کدھر؟ حجرے کی طرف. فاغتسل، تو آپ نے غسل کیا. ثم خرج الینا، پھر ہماری طرف نکل کر آئے، یعنی کہ پھر آپ ہماری طرف تشریف لے کر آئے. ورأسہ یقطر، اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ٹپک رہے تھے. فکبرا، تو آپ نے اللہ اکبر کہا. فصلینا معہ، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی. بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صف بندی کا اہتمام باقاعدہ طور پہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہونے کے باوجود، اور آپ دنیاوی امور بھول جایا کرتے تھے. البتہ دین کے معاملے میں آپ معصوم تھے، لیکن دنیاوی معاملہ بھول جانا، اور بھول جانا کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ یعنی کہ کبھی کوئی چیز بھول بھی جاتے تھے. تو یہاں آپ بھول گیا کہ آپ جنابت کی حالت میں ہیں، آپ ایسے ہی چلے آئے نماز پڑھانے کے لیے. تو پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ تو جنابت کی حالت میں ہیں، آپ اقامت ہو چکی ہے، اقامت، تو آپ گئے ہیں، غسل کیا ہے، بلکہ مسجد سے نکل گئے ہیں، گئے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوئے ہیں، غسل کیا ہے، واپس آئے ہیں. تو پھر آپ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، یعنی کہ اقامت دوبارہ نہیں کہی گئی. تو پتہ چلا اقامت ہو جائے اور اس کے بعد کسی وجہ سے کوئی فاصلہ قائم ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے، تو دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ اقامت کہہ دی گئی، پھر ایک آدمی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، گفتگو کرنے کے لیے آپ کو مسجد کے کونے میں لے گیا. آپ اس کی گفتگو سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ لوگ تھک گئے. پھر آپ واپس آئے تو نئی اقامت کے بغیر آپ نے نماز پڑھائی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اقامت کہہ دی گئی تھی اور اللہ اکبر نہیں ہوا، تو آپ کو یاد آیا، آپ چلے گئے اور آپ نے غسل کیا اور پھر واپس آ کے لوگوں کو نماز پڑھائی. مسجد نبوی کا واقعہ ہے. شیخ علی بن عبد الرحمن الحدیفی حافظہ اللہ، مسجد نبوی کے سب سے سینئر امام، وہ نماز پڑھانے لگے ہیں، بلکہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے. پھر اچانک وہ کہتے ہیں انتظروا دقیقہ، کہ 1 منٹ انتظار کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 منٹ. پھر وہ شیخ صاحب مسجد سے نکلے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں، اور پھر دوبارہ سے نماز کا آغاز کیا گیا ہے. کسی صاحب نے اس موضوع پہ کلپ بنایا ہے، اور بنانے والے کی آواز سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں. کلپ میں کیا کہتے ہیں کہ نجدیوں کی اور وہابیوں کی بے ادبی، یہ بے ادب ہیں اللہ کے، یہ بے ادب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ بے ادب ہیں نماز کے. مثال پھر کیا، اس کی پھر کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں. تو ایک مثال جو نماز کی پیش کی گئی ہے وہ یہ
اور اس میں وہ صاحب کلپ بنانے والے، وہ کلپ ویڈیو کے ساتھ ہے، اس میں انہوں نے وہ ویڈیو بھی لی ہے مسجد نبوی کی. اب ویڈیو ظاہر ہے وہ تو یعنی کہ یہ ویڈیو کہ شیخ علی عبد الرحمن حذیفی اعلان کر رہے ہیں کہ انتظروا دقیقہ اور پھر جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ظاہر ہے کہ مسجد نبوی ہی کی لی گئی ہے. اب اتنا سا حصہ تو ظاہر ہے وہ اصلی رہے گا، لیکن اپنی اردو میں وہ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو تو عربی آتی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ نماز شروع ہو گئی ہے اور اب اس امام کا فون آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ فون. اور یہ امام کہہ رہا ہے میں فون سننے کے لیے جا رہا ہوں. فون کو نماز پہ اہمیت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے. فون سننے کے بعد پھر نماز پڑھی گئی ہے، یعنی کہ فون کی خاطر نماز توڑ دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ دیکھیں کتنا بڑا الزام، کتنی بڑی تہمت اللہ کے ایک ولی پہ. ویسے تو نام لے کر ہم کسی کو بھی ولی نہیں کہتے سوائے ان کے جن کے ولی ہونے کی گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ولی لگتے ہیں. شیخ علی عبد الرحمن حذیفی ولی لگتے ہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. اس اللہ کے نیک بندے پہ جس کو اللہ نے مسجد نبوی کا امام بنایا، ایک عرصے سے وہ امامت کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسجد حرام میں بھی امامت کروائی ہے. دونوں حرم کے امام ہیں. ان کے اوپر اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام. اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ وہ کلپ سنیں گے، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ تلاش کر لیں، تو جب سنیں گے تو عربی میں صاف صاف سنائی دے رہا انتظروا دقیقہ، کہ 1 منٹ انتظار کرو. لیکن وہ ترجمہ پھر بعد میں غلط کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں میرا فون آیا، میں فون سننے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں پہ اب سوال یہ ہے، یہ تو میں نے وعدے کر دیا اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے افضل انسان، ان کو معاف نہیں کیا گیا. کسی نے مینٹل کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کہا انما یعلمہ بشر، کہ جو کلام یہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ کسی انسان نے اس کو سکھایا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے نہیں بچ سکے تو شیخ علی عبد الرحمن حذیفی تو نبی نہیں ہے. اور ایسی تہمتیں سعودی عرب کے علماء کرام پہ بار بار لگائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو توحید کے امام ہیں، جن کی وجہ سے توحید دنیا میں نئے سرے سے زندہ ہوئی، خصوصاً مکہ مدینہ کے دائیں بائیں جو علاقے تھے جہاں پہ شرک کے اڈے قائم ہو چکے تھے. محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی محنت ہے شرک کو ختم کرنے میں، اور انہوں نے آل سعود کے بڑوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر وہاں پہ شریعت قائم کی گئی، اللہ کی حدود قائم کی گئیں. اور آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے شریعت سعودی عرب میں نافذ کی گئی پوری دنیا میں کہیں نافذ نہیں تھی. ایک ہی ملک تھا جہاں پہ شریعت نافذ تھی. لیکن پروپیگنڈا آپ دیکھیں کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب ترکی حکومت قائم تھی، خلافت عثمانیہ، ترکیوں کی خلافت قائم تھی پوری دنیا میں، اور انہوں نے اس کو ختم کیا ہے. کنہوں نے؟ یہ آل سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. جب کہ مکہ مدینہ پہ ان لوگوں کا قبضہ تب ہوا ہے جب خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی، ترکی خود ہی اسے ختم کرنے کا اعلان کر چکے تھے. تو ایسے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیشہ سے اہل توحید کے خلاف ہوتا ہے، حق والوں کے خلاف ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اقامت کہہ دی گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کے بعد اسے یاد آ جائے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، یا میں نے وضو نہیں کیا، یا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وہی کچھ کرے گا جو شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی نے کیا ہے. ان کو یاد آیا ہوگا کہ میرا وضو نہیں ہے، پہلے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں باوضو ہوں، پھر یاد آیا ہوگا کہ نہیں میں نے تو وضو کیا ہی نہیں، یا وضو اس وقت ٹوٹ گیا ہوگا. تو وہ گئے ہیں جلدی سے وضو کر کے آئے ہیں. یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کی پرہیزگاری ہے
کہ ان کو بھی پتا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک دنیا میرے پیچھے کھڑی ہے، کیمرہ میرے اوپر ہے، پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ایمان کمزور ہوتا، جو تقوی اور پرہیزگاری میں اتنے اعلیٰ درجے پہ نہ ہوتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اب نماز ایسے ہی پڑھا دیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. بجائے اس کے کہ اس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا کہ شیخ دیکھو کتنے متقی پرہیزگار ہیں، الٹا انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ اقامت کہہ دی گئی اور اللہ اکبر کہہ دیا گیا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہے، تو آپ گئے غسل کر کے آئے اور لوگوں سے کہا کہ اپنی جگہ پہ رہو، اور غسل کر کے واپس آئے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھائی. تو یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو جب ایسا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو چکا ہے تو شیخ علی عبد الرحمن حذیفی سے ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اور شیخ علی تو وضو کر کے آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کر کے آئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اگر کسی بھائی نے دیکھنا ہو، تحقیق کرنی ہو، تو ابن ماجہ حدیث نمبر 1220 1220 اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے. بلکہ امام احمد اپنی مسند میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جناب ابو بکرہ صحابی کی روایت سے. امام ابن ماجہ لے کر آئے ہیں جناب ابو ہریرہ صحابی وہاں پہ بیان کرتے ہیں، امام احمد لے کر آئے ہیں وہاں پہ ابو بکرہ بیان کرتے ہیں. تو ایسا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا چاہوں گا. پاک و ہند کے لوگوں سے آپ پوچھیں، اردو سپیکنگ لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اگر کسی آدمی پہ غسل واجب ہو جائے اور وہ مسجد میں سویا ہوا ہو، اب وہ مسجد سے باہر کیسے نکلے؟ یا اس کے اوپر غسل واجب تھا، وہ بھول گیا تھا، مسجد کے درمیان میں پہنچا تو اسے یاد آیا میرے اوپر غسل واجب ہے، تو اب وہ مسجد سے کیسے نکلے؟ حالت جنابت میں ہے. تو عجیب و غریب آپ کو کہانیاں ملیں گی، عجیب و غریب باتیں ملیں گی. کوئی کہے گا جناب باہر کے لوگ چارپائی لے کر آئیں، باہر کے لوگ نہیں یعنی کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ باہر سے چارپائی لے کر آئیں اور چارپائی پہ اس کو بٹھایا جائے اور پھر باہر اس کو لے جایا جائے. کوئی کہے گا کہ یہ ادھر ہی تیمم کرے، تیمم کر کے اب مسجد سے نکلے. تو یہ حدیث آپ غور کر لیں کہ نبی علیہ السلام کو جب یاد آیا کہ میرے اوپر غسل واجب ہے، میں حالت جنابت میں ہوں، تو آپ پھر کیسے گئے؟ کیا صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے اٹھا لو، میرے پاؤں مسجد میں نہیں لگنے چاہیے؟ یا کہا کہ میرے لیے چارپائی لے کر آؤ، چارپائی کے اوپر بٹھا کر مجھے لے کر جاؤ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ چل کر گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 7 کی طرف. باب کیا؟ باب امامت المفتون والمبتدع والعبد. یہ باب ہے کسی فتنے والے شخص کی امامت کے بارے میں. ایسا آدمی جو فتنہ بپا کرتا ہے اس کی امامت، اس کے پیچھے نماز پڑھنا. والمبتدع کسی بدعتی کی امامت میں نماز پڑھنا. والعبد اور کسی غلام کی امامت میں نماز پڑھنا. حدیث نمبر 517 517. اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام بخاری. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم، کہ امام تمہیں نماز پڑھائیں گے. امام تمہیں نماز پڑھائیں گے، یعنی کہ ایسے امام آئیں گے، حکمران ایسے آئیں گے کہ وہ تمہیں نماز پڑھائیں گے. فَإِنْ أَصَابُوا، بس اگر وہ ٹھیک طریقے سے نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ، تو تمہیں کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا. تو تمہارے لیے ہے کیا؟ اجر و ثواب. تو تمہارے لیے اجر و ثواب کس چیز کا؟ نماز کا.
اور بخاری کے کچھ نسخوں میں ہے وَلَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ کہ تمہارے لیے بھی ثواب ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے درست طریقے سے نماز پڑھائی ہے، ٹائم پہ نماز پڑھائی ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأُوا اور اگر وہ غلطی کریں، اگر وہ غلطی کا ارتکاب کریں، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ثواب ہے، وَعَلَيْهِمْ اور ان پہ کیا ہے، ان پہ گناہ ہے، ان پہ کیا ہے، گناہ ہے۔ یعنی کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، مطلب یہ ہوا کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان حکمرانوں کے پیچھے، تمہاری نماز ہو جائے گی، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کا گناہ انہیں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دوسری احادیث سے اس کی ایک مثال سمجھ میں آتی ہے، غلطی کی مثال۔ آپ نے کہا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو لیٹ کریں گے، نماز کو کیا کریں گے، لیٹ کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا آپ سے کہ اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ فرمایا تم وقت پہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا، پھر مسجد میں جاؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لینا۔ تو ایسے اماموں کے ساتھ پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس غلطی کا گناہ انہیں ملے گا، جو پیچھے نماز پڑھیں گے ان کی نماز ٹھیک ہوگی۔ اچھا، تذکرہ کس کس کا ہوا ہے؟ فتنے والے امام، فتنہ پرور امام کا، اور بدتی کا، اور غلام کا۔ تو فتنے کی ایک مثال یہ ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جناب عثمان بن عفان کے خلاف جنہوں نے فتنہ اٹھایا، فتنہ پیدا کیا، انہوں نے جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، ان کو تو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ پھر مسجد میں نماز کون پڑھاتے تھے؟ یہی فتنہ بپا کرنے والے لوگ، فتنہ پیدا کرنے والے لوگ۔ تو لوگوں نے جناب عثمان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، آپ کو یہ گھر سے نکلنے نہیں دیتے، اب خود یہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کی امامت میں نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو جناب عثمان نے کہا تھا کہ نماز ایک اچھا کام ہے، تو جب کوئی لوگ اچھا کام کریں تو تم یہ اچھا کام ان کے ساتھ کرو، اور اگر لوگ غلط کام کریں تو تم ان کے ساتھ غلط کام نہ کرو۔ تو جناب عثمان نے صحابہ کرام کو، تابعین کو ان فتنہ پیدا کرنے والوں کی امامت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وقت کے حکمران کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ فاجر ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی، البتہ اس کا غلط آرڈر نہیں مانا جائے گا۔ وہ ایک دن میں 10 آرڈر جاری کرتا ہے، 10 میں سے 5 آرڈر اس کے شریعت کے خلاف ہیں، 5 آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہیں، تو جو 5 آرڈر شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ مانے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اس نے 5 غلط آرڈر جاری کیے ہیں باقی 5 بھی ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں حکمرانوں کی اطاعت کا اور ان کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حکمران مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی۔ اور بدتی امام کی بھی یہی صورتحال ہے، یعنی کہ کافر نہ ہو، کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو، بدعتوں کا ارتکاب کرنے والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو نماز ہو جائے گی، خصوصاً جب کہ وہ کیا ہو، حکمران ہو۔ اگر حکمران نہیں ہے اور بدتی امام ہے تو پھر آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو بدتی نہیں ہے، لیکن اگر کبھی بدتی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ گئی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو معمول بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، یہاں بدتی امام کی بات ہو رہی ہے، اس امام کی بات نہیں ہو رہی جو کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک امام صاف صاف کیا کہتا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، وہ قبروں کو سجدہ کرنے کا قائل ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں میں جو بزرگ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ والعبد اور غلام کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر امام غلام ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے،
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اپنے حکمران کی بات توجہ سے سنو اور اس کی بات مانو، اس کا آرڈر مانو، اگرچہ وہ کون ہو، حبشی ہو جس کا سر منقے کی طرح ہو، حبشی ہو یعنی کہ غلام ہو، حبشی ہو، تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے گی۔ تو مقتدی جو ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، چاہے امام کسی غلطی کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ مثال کے طور پہ ایک امام ہے جس نے نماز پڑھائی جب کہ اس کے کپڑے پلید تھے، مقتدیوں کو نماز کے بعد پتہ چلا، تو مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے امام کا، تو امام کی نماز ٹھیک ہوگی اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ میرے کپڑے پلید تھے۔ اگر اس کو معلوم تھا کپڑے پلید ہیں، جان بوجھ کر ان کپڑوں میں نماز پڑھی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ایک امام ہے، اسے نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا کہ میرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا، یا میرے اوپر تو غسل واجب تھا، لیکن یاد کب آیا ہے؟ نماز کے بعد۔ تو مقتدیوں کی نماز ٹھیک ہے، اس امام کو غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر وہ امام پہلے ہی بتا دے کہ بھائی میرے اوپر غسل واجب ہے، میں جنابت کے حالت میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں، تو پھر مقتدی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، اور پڑھیں گے تو ان کی بھی نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہیں پہ ایک دو مسئلے اور حل کر لیتے ہیں۔ اندھے کے پیچھے نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ اندھے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے کہیں جاتے تھے تو کئی دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو، جو نبینا صحابی تھے، خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے، وہ آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی ہم ان لوگوں سے مطالبہ کریں گے جو کہتے ہیں کہ نبینا امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ بھی مکروہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کس وجہ سے تم مکروہ کہہ رہے ہو؟ کس آیت کے مطابق، کس حدیث کے مطابق؟ اس کے علاوہ اب مسئلہ ایک اور بھی طے کر لیتے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، تو کیا اس کی امامت نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ اس کا کیا قصور ہے؟ ایسے ہی ایک امام وہ ہے جو ہجڑا ہے، ہجڑا یعنی کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مخنث، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہجڑا، اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ تیسری جنس۔ تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ اگر وہ غلط حرکتیں نہیں کرتا اور وہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ انسان ہے، اس کا ایک احترام ہے۔ اس کی توہین کرنا، اسے تنگ کرنا، اسے تکلیف دینا، اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمان اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور پھر سوال بھی کرتے ہیں جی اسلام نے تیسری جنس کو کیا حقوق دیے ہیں؟ بھائی تیسری جنس اسلام میں الگ سے ہے ہی نہیں، یہ تم نے بنائی ہوئی ہے۔ جس کو تم تیسری جنس کہتے ہو، ہجڑا کہتے ہو، وہ اپنی نشانیوں اور علامات کے لحاظ سے یا مردوں کے قریب ہوگا تو اسے مردوں میں شمار کریں گے، اس کے لیے شریعت کے وہ احکام ہوں گے جو مردوں والے ہیں۔ اس پہ واجب ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اس پہ واجب ہے کہ داڑھی رکھے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اسے پردہ کریں۔ اور اگر اس کی نشانیاں اور اس کی علامات عورتوں سے قریب ہیں تو اسے عورتوں میں سے شمار کریں گے، پھر اس پہ واجب ہے کہ مردوں سے پردہ کرے، گھر میں رہے، اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور مسجد میں آ کر مسجدوں کی جانب، عورتوں کی جانب نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، والدین اسے گھروں سے نکال کے اس پہ ظلم کرتے ہیں، وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ سب جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے اس کے اوپر۔ اور باہر نکل کے اگر وہ گناہوں کا عادی بن گیا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا جس ظالم باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس کی تربیت نہیں کی اور اس کو کسی اچھی جگہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجا۔
آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ تیسری جنس میں سے ہے. آپ اس کو عام مرد باور کرائیں اور اس کو تعلیم دیں، کسی دینی ادارے میں بھیجیں، اسے عالم دین بنائیں، وہ دین کا کام کرے، وہ کہیں امام بنے، کہیں خطیب بنے، اس کو سارے وہ حقوق دیے جائیں گے جو باقی مردوں کے ہیں. اور اگر اس کی علامات اور نشانیاں عورتوں کے قریب ہیں تو اسے عورتوں والے سارے حقوق دیے جائیں گے. اب نشانیوں کے لحاظ سے تو نشانیاں آپ سب جانتے ہیں مردوں کی کون سی ہوتی ہیں، عورتوں کی کون سی ہوتی ہیں. میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ باتیں دیگر کتب میں پڑھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سمجھنے کی توفیق دے. اب ہم بڑھتے ہیں الفصل الثانی کی طرف. الفصل الثانی دوسری فصل، یہ کیا ہے؟ صلاۃ الجماعہ، جماعت کی نماز کے بارے میں، با جماعت نماز کے بارے میں. باب نمبر 1، وجوب صلاۃ الجماعہ. یہ باب ہے با جماعت نماز کے واجب ہونے کے بارے میں. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جائے گا کہ با جماعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں پہ واجب ہے. حدیث نمبر 518 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تو قسم کس کی اٹھائی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری جان کی قسم. آپ کہہ رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کی قسم اٹھائی ہے اللہ کی نسبت اپنی طرف کر کے. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے میری جان کی قسم، میری کملی کی قسم، میرے چہرہ انور کی قسم، میری زلفوں کی قسم، میرے ہاتھوں کی قسم، میرے نالین کی قسم، میری عزت کی قسم. نہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مخلوقات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں لیکن ہیں مخلوق، ہیں بشر. تو قسم جب بھی اٹھائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے ناموں کی یا اللہ کی صفات کی. اور یہ مسئلہ ہم نہیں بیان کر رہے، یہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد ہممت. اچھا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ الفاظ آپ نے کب کہے تھے. مسلم شریف کی حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ نماز میں موجود نہیں ہیں، جماعت میں نماز انہوں نے ادا نہیں کی. اس موقع پہ آپ نے الفاظ ادا کیے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے پختہ ارادہ کیا، ان آمر بحطب، اس بات کا کہ میں حکم دوں، بحطب لکڑیاں جمع کرنے کا. حطب لکڑیوں کو کہتے ہیں. فیحطب، تو انہیں جمع کیا جائے، کنہیں؟ لکڑیوں کو. ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں. فیؤذن لہا، تو نماز کے لیے اذان دی جائے. ثم آمر رجلا، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں. فیؤم الناس، تو وہ لوگوں کا امام بنے، ان کی امامت کرائے. ثم اخالف الی رجال، پھر میں جاؤں مردوں کی طرف. پھر میں جاؤں کون سے مردوں کی طرف؟ جو مسجد میں نہیں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آئے. پھر میں مردوں کی طرف جاؤں. فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز مردوں پہ واجب ہے. کہاں پہ ادا کریں؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. گھر میں نمازیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو. مثال کے طور پہ کوئی آدمی مریض ہے، مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا،
ورنہ مردوں پہ واجب ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ کہاں ادا کریں؟ مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اور معاملہ اتنا شدید ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور کیجیے آپ۔ کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، افضل ہے۔ اور کئی کا موقف یہ ہے کہ واجب ہے لیکن سب پہ واجب نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ اگر یہ فریضہ ادا کر لیں، مسجد کو آباد کریں، وہاں پہ آ کے نماز پڑھیں، تو باقی چاہے گھروں میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک موقف کیا ہو گیا کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ افضل ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروری ہے لیکن سب پہ ضروری نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ یہ فریضہ ادا کر لیں تو باقی لوگوں پہ فرض نہیں رہے گا، اور اگر کوئی بھی نہ آئے تو پھر سب گنہگار ہوں گے، فرض کفایہ۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، اور واجب کس پہ؟ ہر مرد پہ، الا یہ کہ کسی مرد کا عذر ہو، شرعی مجبوری ہو۔ اور یہ آخری موقف ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو پتا چلے گا ان احادیث سے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر مسجد میں نماز ادا کرنا افضل ہوتا، جماعت کے ساتھ واجب نہ ہوتا، تو پھر آپ آگ لگانے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ اگر یہ فرض کفایہ ہوتا، کچھ لوگ ادا کر لیں تو کافی ہے، تو نبی علیہ السلام تو مسجد میں تھے بطور امام، اور چند لوگ کیا بہت زیادہ لوگ تھے، تو اگر چند لوگ نہیں آئے تو فرض کفایہ تو ادا ہو چکا، پھر آپ کیوں دھمکی دے رہے ہیں آگ لگانے کی؟ تو پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے ہر مرد پہ، سوائے اس کے جس کی کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر الفاظ سن لیں۔ لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے قصد کیا، ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، ان آمر بحطب، کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، فیحطب، تو ان لکڑیوں کو جمع کیا جائے، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کے بارے میں حکم دوں۔ کیا حکم دوں؟ کہ فیؤذن لہا، کہ نماز کے لیے اذان دی جائے، یعنی کہ جب وقت شروع ہو چکا ہو نماز کا۔ ثم آمر رجلا، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں، فیؤم الناس، تو وہ امامت کرے، ان کی میری جگہ پہ وہ کھڑا ہو جائے۔ ثم اخالف الی رجال، پھر میں لوگوں کی طرف جاؤں، مردوں کی طرف جاؤں۔ اور لفظ کیا بولا اپنے؟ رجال، مردوں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پہ اور بچوں پہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تو پھر میں مردوں کی طرف جاؤں، فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان پہ، ان سمیت، بیوتہم، ان کے گھروں کو کیا کروں؟ آگ لگا دوں۔ تو پھر یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا؟ دوسری روایت میں آتا ہے کیونکہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، جن پہ واجب نہیں ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اچھا، بچوں پہ واجب نہیں ہے تو کیا بچوں کو عام چھٹی دے دینی چاہیے؟ نہیں، یہی عمر ہوتی ہے ان کو عادت ڈالنے کی۔ اگر بچپنے میں آپ نے بچوں کو چھٹی دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، تو پھر جوانی میں ان کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے بچوں کو فرض روزے رکھواتے تھے کہ نہیں رکھواتے تھے؟ رکھواتے تھے، جبکہ ان پہ واجب نہیں تھے۔ کیوں؟ عادت پڑ جائے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب دے۔ آگ کا عذاب دینا جائز ہے۔ آگ کا عذاب کس کے لائق ہے؟ اللہ رب العزت کے، جو خالق ہے۔ کسی حکمران کے لیے، کسی جج کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ سزا دے کسی کو کہ اس کو آگ لگا دی جائے۔ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو زندہ دلا دیا تھا جنہوں نے جناب علی کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ یہ تو معبود ہیں۔ جناب علی کے معاملے میں انہوں نے غلو کا مظاہرہ کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، جناب علی کو معبود قرار دیا، تو جناب علی نے ان کو آگ لگوا دی۔ جناب عبداللہ بن عباس کو بعد میں پتہ چلا تو کہنے لگے اگر میں ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔ تو جناب علی کو یہ حدیث سے معلوم نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی نہ کرتے۔ تو پتہ چلا جناب علی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔
حدیث کا شریعت کا علم ان کے پاس بہت زیادہ، لیکن ہر حدیث ان کے پاس ہو یہ نہیں ہوتا. شریعت کا پورا علم صرف نبی کے پاس ہوتا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ اعلان کیوں کیا کہ میں ان کو آگ لگا دوں؟ لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. بعد میں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. کون سا عذاب؟ آگ کا عذاب. اس کے بعد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، پھر قسم اٹھا رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پہلے قسم اللہ کی اٹھا لی تھی، اگر اپنی قسم اٹھانا جائز ہوتا تو اب اپنی اٹھا لیتے. پہلے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب کہتے اور میری قسم، میری جان کی قسم. نہیں، قسم جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی. جب بھی قسم اٹھائیں کس کی اٹھائیں؟ اللہ کی. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر ان میں سے کوئی جان لے، کن میں سے کوئی؟ ان میں سے جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی جان لے، کیا جان لے؟ کہ انہو یجد عرقا سمینا، کہ بے شک وہ پالے گا عرقن سمینا، ایک موٹی ہڈی. عرق اس ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت رہ گیا ہو، جس کے اوپر تھوڑا بہت گوشت باقی اتار لیا گیا ہو. بھی ہڈی اور گوشت کو الگ کرتے ہیں نا، تو تھوڑا بہت ہڈی پہ گوشت کئی دفعہ رہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی جان لے کہ وہ پالے گا ایک موٹی ہڈی، او مرماتین حسنتین، یا دو عمدہ پائے. دو عمدہ کیا پالے گا؟ پائے، جانور کے پاؤں. تو لشہید العشاء، تو یقیناً وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو. یعنی کہ اگر ان میں سے کسی کو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جیسے یہ گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی تھی؟ ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن اندر سے کیا تھے؟ منافق تھے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی یہ جان لے، کسی کو پتہ چل جائے کہ اگر وہ مسجد میں گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ اسے موٹی ہڈی مل جائے گی یا دو پائے مل جائیں گے، تو وہ پھر آئے گا مسجد میں. کس کی خاطر آئے گا؟ اس ہڈی کی خاطر آئے گا یا دو پائے جو ہے ان کی خاطر آئے گا؟ یعنی کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے یہ عجیب لوگ ہیں. دنیا کی خاطر آئیں گے، اللہ کی خاطر نہیں آ رہے. دنیا کے فائدے کی خاطر آئیں گے، آخرت کے فائدے کے لیے نہیں آئیں گے. اگر ان میں سے کوئی جان لے کہ انہو یجدو، کہ وہ حاصل کر لے گا، وہ پا لے گا، ارکن ایک گوشت چڑی ہڈی، سمینن موٹی، او مرماتین حسنتین، یا دو عمدہ پائے، لشہید العشاء، تو وہ ضرور عشاء کی نماز میں حاضر ہو. حالانکہ عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں آنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 519 519 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اندھا آدمی آیا. کون آیا؟ اندھا آدمی. یہ میرے وہ بھائی دھیان سے یہ حدیث سنیں جو معذور نہیں ہیں، جو نبینا نہیں ہیں، جو لنگڑے نہیں ہیں، جو بیمار نہیں ہیں. کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک اندھا آدمی آیا. فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہ لیس لی قائد یقودنی للمسجد، بے شک بات یہ ہے، انہ ضمیر شان ہے، بے شک بات یہ ہے کہ لیس لی قائد، میرا کوئی قائد نہیں ہے. قائد سے مراد کیا؟ مجھے لے جانے والا. میرے لیے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے جائے، مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے. فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، مطالبہ کیا. کس نے؟ اس نبینا نے. یہ بتانے کے بعد کہ مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں، آپ سے مطالبہ کیا کہ ان یرخص لہ، کہ آپ اس کو رخصت دے دیں.
فیصلی فی بیتی، تو وہ نماز پڑھ لیا کرے کہاں؟ اپنے گھر میں۔ رخصت کون مانگ رہا ہے؟ نبینا۔ فرخص لہ، تو آپ نے اس کو رخصت دے دی، آپ نے اس کو رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ فلما ولا، جب اس نے اپنی پشت پھیری، رخصت لے کے جا رہا ہے، اب جب جا رہا ہے تو اس کی پشت کدھر ہو گئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ آج لوگ درباروں پہ جاتے ہیں تو دربار سے کیسے نکل رہے ہوتے ہیں؟ الٹے پاؤں، یعنی کہ چہرہ دربار کی طرف ہوگا اور پشت ادھر ہوگی جدھر جانا ہے، الٹے جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ دربار کو پشت نہ ہو جائے۔ آپ نے کسی پیر کو مل کر جائیں گے تو تب بھی ایسے ہی جائیں گے۔ کیا صحابہ کرام سے ایسا ثابت ہے؟ بالکل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لیکن یہ کہ الٹے پاؤں گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیں فلما ولا، جب اس صحابی نے اپنی پشت پھیری، دعاہ، تو آپ نے ان کو بلا لیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو اس کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے، کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ فقال نعم، تو اس نبینا صحابی نے کیا کہا؟ ہاں۔ قال، تو آپ نے کہا فاجب، تو پھر اذان کا جواب دو۔ کیسے جواب دو؟ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نبینا سے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں۔ آج ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے رشتے دار، محلے دار، ہمارے بچے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ تو اب بتائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے یا صرف افضل ہے؟ اور واجب ہے یا فرض کفایہ ہے؟ اگر فرض کفایہ ہوتا تو آپ نبینا صحابی سے کہتے چلو یار تم رہنے دو۔ اور دیگر اس حدیث کی دیگر روایات میں یہ بھی وضاحت آئی ہے کہ نبینا صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور راستہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ بتا چکا ہوں کہ نہیں، کہ ہر اس مرد پہ واجب ہے مسجد میں آ کے نماز پڑھے جس کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہو۔ اذان کی آواز کیسے آتی ہو؟ اس میں معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر مسجد کی چھت پہ یا مسجد کے قریب کسی اونچی جگہ سے سپیکر کے بغیر اذان دی جائے تو آپ کے گھر کی چھت پہ آواز آ رہی ہو، کیونکہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے آج کل آواز نہ آئے کیونکہ کھڑکیاں بند، اے سی لگے ہوئے، پنکھے چل رہے ہیں، وہ تو کئی دفعہ آپ مسجد کے بالکل قریب ہوں تب بھی آواز نہیں آتی۔ تو معیار ہے اسی وقت کا، یعنی کہ اسی وقت میں جو کچھ آپ نے اصول دیا تھا وہ معیار ہے۔ حدیث نمبر 520 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن۔ من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، غدن، کل کب؟ قیامت کے دن، آخرت میں۔ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل ملاقات کرے، مسلمن، اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، کامل قسم کا مسلمان ہو، اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو۔ جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کل اس حال میں ملے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، فلیحافظ، تو اسے چاہیے کہ پابندی کرے، علی ہؤلاء الصلوات، ان نمازوں پہ۔ ان نمازوں سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں۔ اسے چاہیے کہ حفاظت کرے، پابندی کرے ان نمازوں کی، حیث ینادى بہن، حیث، اس جگہ، ینادى بہن،
جہاں سے اذان دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے بہن، ان نمازوں کا، نمازوں کا اعلان، نمازوں کے لیے اذان کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. تو یہ نمازیں وہاں جا کے پڑھے جہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، جہاں سے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے. سمجھے نا؟ تو منصر رہو، جس کو یہ بات اچھی لگے، اور ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری اللہ سے جب ملاقات ہو تو میں اس وقت کیا ہوں؟ مسلمان ہوں. تو فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو اس عالم کے مسلمان ہوں، اس پہ پھر واجب ہے کہ وہ یہ نمازیں پابندی سے ادا کرے، اور وہاں پہ ادا کرے جہاں سے اعلان ہوتا ہے ان نمازوں کا، اذان کی آواز آتی جہاں سے. تو منصر رہو، جس کو اچھا لگے، یلق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، غدن، کل، مسلمن، اس حال میں کو مسلمان ہو، فلیحافظ، اسے پابندی کرنی چاہیے، علی ہؤلاء الصلوات، ان نمازوں کی، حیث، کہاں جا کے پابندی کرنی چاہیے، کہاں جا کے ادا کرنی چاہیے؟ حیث، جس جگہ سے ینادا، اعلان کیا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، بہن، ان کی، کن کی؟ ان نمازوں کی. فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، کیونکہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں تمہارے نبی کے لیے سنن الہدی، ہدایت کے طریقے. کیا مطلب ہدایت کے طریقے؟ یعنی کہ شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو سکھا دی ہے، تمہارے نبی نے تمہیں بتا دیا کیا چیز کیسے کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں. وَإِنَّهُنَّ، اور بے شک یہ کیا؟ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ جو 5 وقت کی نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ چیز جو ہے من سنن الہدی، ہدایت کے طریقوں میں سے ہے. یعنی کہ ہدایت کے وہ طریقے جو اللہ نے بیان کر دیے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ، اور اگر تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں، کما یصلی، جیسے نماز پڑھتا ہے، هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، جیسے اور اگر تم نماز پڑھو اپنے گھروں میں جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا، کس چیز سے پیچھے رہ جانے والا؟ جماعت سے. جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہ جانے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، یقیناً تم اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دو گے. اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو گے تو اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے. لفظ کیا بولا یہاں پہ؟ سنت. لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے. تو وہ کہتے ہیں لو جی پتہ چل گیا اس سے کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے. نہیں، سنت کا معنی طریقہ. تو آپ کا ہر طریقہ جو ہے وہ افضل نہیں ہوتا، کئی طریقے آپ کے واجب ہوتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، چلے جماعت کے ساتھ پڑھنا 2 منٹ رہنے دیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. تو کیا یہ واجب ہیں کہ افضلی ہیں؟ واجب ہیں، ضروری ہیں. سنت کا یہ معنی لینا کہ افضل چیز اور واجب نہ ہو، یہ تو بعد میں علماء کرام نے ایک اصطلاح قائم کی ہے. اور یہ جو میں نے کہہ دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، اور سنت اس معنی میں نہیں ہے کہ صرف افضل ہے. اس کی دلیل آگے آ رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کے اس طریقے کو، اس سنت کو چھوڑ دو گے تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے. اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھو گے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. تو عبداللہ بن مسعود کیا پھر بتا رہے ہیں کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ واجب ہے کہ مرد مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور اگر تم ترک کر دو گے اپنے نبی کے طریقے کو، لَضَلَلْتُمْ، یقیناً تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یتطہر، جو طہارت حاصل کرے، وضو کرے، فیحسن الطہور، تو اچھی طرح وضو کرے، ثم یعمد، پھر رخ کرے، الی مسجد من هذه المساجد، ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کا، الا كتب اللہ لہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیں گے، بکل خطوۃ، ہر اس قدم کے بدلے میں، یخطوہا، جو وہ اٹھاتا ہے، کیا لکھ دیں گے؟ حسنۃ، ایک نیکی.
کوئی ایسا آدمی نہیں، یعنی مراد یہ کہ جو بھی آدمی اچھی طرح وضو کرے پھر کسی مسجد میں آئے، مسجد میں آتے ہوئے 100 قدم اٹھائے گا تو ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیں گے، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کو اس قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیں گے، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس سے اس ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیں گے۔ خوش نصیب ہے میرے وہ بھائی جن کا گھر مسجد سے دور ہے پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہر قدم پہ کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ پھر دیکھ لیں، وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو وضو کرے، فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، تو اچھی طرح وضو کرے، ثُمَّ يَعْمِدْ، پھر قصد کرے، رخ کرے، إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، ان مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیں گے حسنتاً ایک نیکی، بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا، ہر اس قدم کے بدلے میں جس کو وہ اٹھاتا ہے، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اسے اس ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کر دیں گے، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس سے اس ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ مٹا دیں گے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، اور البتہ تحقیق، رأیتنا، میں نے دیکھا، نا ہم کو، ہم سب کو، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھی صحابہ کرام کو دیکھا، میں نے دیکھا ہم کو اس حال میں کہ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، کہ نہیں پیچھے رہتا تھا عنہا ان نمازوں سے، الا منافق، مگر کوئی منافق۔ ہمارے زمانے میں فرض نماز سے منافقوں کے علاوہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا، اور عام منافق بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، کیونکہ منافق بھی حاضری لگوانے کے لیے مسجد میں آتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ کوئی منافق پیچھے رہتا تھا، وہ منافق جس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب لوگوں کو پتہ چل ہی گیا کہ میں منافق ہوں، تو کیا کہتے ہیں وما يتخلف عنها، اور نہیں پیچھے رہتا تھا ان نمازوں سے، الا منافق، مگر کوئی ایسا منافق معلوم النفاق، جس کا نفاق واضح ہوتا، جس کی منافقت کیا ہوتی، واضح ہو جاتی۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ، اور البتہ تحقیق ہم میں سے کسی آدمی کو یؤتیٰ بہ، اسے لایا جاتا، اور البتہ تحقیق ایسا آدمی بھی ہوتا کہ یؤتیٰ بہ، اسے لایا جاتا، یحادیٰ بین رجلین، اس حال میں کہ اسے دو آدمیوں کے درمیان چلایا جا رہا ہوتا تھا، یعنی کہ ادھر بھی آدمی، وہ جس کو لایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، کمزور ہے یا بیمار ہے، چلنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن کیا چاہتا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھوں، دو آدمیوں ساتھ لیتا، ایک بازو ایک آدمی کے کندھے پہ رکھتا اور دوسرا بازو دوسرے کے کندھے پہ رکھتا، اور ان کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچ جاتا۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ، اور البتہ تحقیق کوئی آدمی، یؤتیٰ بہ، اسے لایا جاتا، یحادیٰ بین رجلین، اس حال میں کہ اسے چلایا جا رہا ہوتا دو آدمیوں کے درمیان، حتیٰ یقام فی الصف، یہاں تک کہ اسے کھڑا کر دیا جاتا، فی الصف، صف میں، اسے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا، خود آنے کی ہمت و طاقت نہ ہوتی، تو ایسے آدمی کے لیے جائز تھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، یا جائز نہیں تھا، جائز تھا، لیکن پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، یہ ان کا پیغام، عبداللہ ابن مسعود کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سنائیں، تاکہ لوگ خوش دلی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آئیں۔ باب نمبر 2، کیا باب ہے؟ باب فضل صلاۃ الجماعہ، با جماعت نماز کی فضیلت۔ حدیث نمبر 521، 521 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر، روایت کس سے ہے؟ جناب عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ،
جماعت کی نماز یعنی کہ با جماعت نماز تفضلو افضل ہے صلاۃ الفرد اکیلے آدمی کی نماز سے ب27 درجہ 27 درجے، یہ کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور سمجھیں کتنا مقام ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ صلاۃ الجماعتی با جماعت نماز تفضل فضیلت رکھتی ہے صلاۃ الفرد اکیلے آدمی کی نماز سے۔ الفرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو۔ ب27 درجہ 27 درجے۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 522 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عبد الرحمن ابن ابی عمرہ، جناب عبد الرحمن بن ابو عمرہ انصاری سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں داخل عثمان بن عفان المسجد، کہ جناب عثمان بن عفان مسجد میں داخل ہوئے۔ عثمان بن عفان قریشی بھی ہیں اور اموی بھی ہیں، بنو امیہ میں سے ہیں، اور بنی امیہ میں بڑے بڑے خلیفہ حکمران گزرے ہیں، ان میں سے اعلیٰ ترین جو ہیں جناب عثمان ہیں، پھر جناب امیر معاویہ ہیں، اور پھر کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ تو عثمان بن عفان مسجد میں داخل ہوئے، کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، بعد صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد۔ فقعد وحدہ، تو وہ تنہا بیٹھ گئے۔ فقعدت الیہ، تو میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا، ان کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابو عمرہ کہہ رہے ہیں۔ فقال، تو وہ کہنے لگے یبن اخی، میرے بھتیجے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا ہے۔ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو گویا کہ اس نے آدھی رات کیا کیا ہے؟ قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی وسیع ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں کتنا ثواب ملتا ہے۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی کہ عشاء کے ساتھ ساتھ صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، فکأنما صلی اللیل کلہ، تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہے، گویا کہ اس کی پوری رات نماز میں گزری ہے، تہجد میں گزری ہے، قیام میں گزری ہے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، کتنی اس کی اہمیت ہے، کتنا ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت قریب ہے، اللہ رب العزت ہمیں کیسے ثواب دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ثواب بہت زیادہ ہے۔ کاش ہم آگے بڑھیں اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، ان برکتوں کو سمیٹیں۔ تو ان دو حدیثوں سے با جماعت نماز کی اہمیت بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ با جماعت نماز اکیلے آدمی کی نماز سے 25 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ یہاں پہ کیا آیا؟ 27 درجے۔ کچھ روایات میں کیا آیا؟ 25۔ تو اب ان میں سے صحیح کون سی ہے؟ دونوں صحیح ہیں۔ جو 25 ہے وہ 27 کے الٹ نہیں ہے، 25 تو ہے ہی ہیں، دوسری روایت نے بتا دیا 25 کیا بلکہ 27۔ 27 والی روایت نے یہ نہیں کہا کہ 25 غلط ہے، 27 والی روایت کہہ رہی ہے بلکہ 27 درجے ثواب ملتا ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حالت کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مکمل توجہ سے نہیں پڑھ رہا، تو اس کو 25 درجے ثواب مل جائے گا، اور جو مکمل توجہ سے پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو مکمل طور پہ اپنا رہا ہے، تو اسے 27 درجے مل جائے گا۔ تو کسی کے لیے 25 درجے، کسی کے لیے 27 درجے، اور یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ہے۔ آپ لوگوں کا وقت چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے یہیں پہ آج کا درس روکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ وقت دینا
قبول فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی، وائف کو بھی روزے رکھوانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور لوگوں میں یہ پیغام عام کرنے کی بھی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ کئی لوگوں کو ذہن میں نہیں ہوتا، بھول جاتے ہیں سال کے بعد، تو آپ یہ لوگوں کو بتائیں کب ہے 9 محرم، کب ہے 10 محرم، تاکہ سب لوگ یہ روزہ رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔